ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. The enemies who plotted our doom and destruction are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. But do not confuse sincere critique from hybrid. Most voices that you might seem loud to you come from a place of love, patriotism and trust, and therefore must be heeded. We must listen to our people and apply correction where needed. These voices are a proof that we are alive and well as a nation that is moving in the right direction. We shall defend this bond and our democratic value to the hilt. We continue to support the government whenever asked to. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تبصرے پہ تبصرہ اور میری جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج جو میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک کلپ دکھایا، یہ کلپ ISPR کی طرف سے جاری کیا گیا، ان کے یوٹیوب چینل سے میں نے حاصل کیا ہے. ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب پاسنگ آؤٹ پریڈ جو ہے کیڈٹس کی، اس سے خطاب فرما رہے ہیں. مجھے یہ کلپ بہت زبردست لگا، بہت اچھا لگا، اور انہوں نے جو باتیں کیں مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی ہوں، اگر نہیں دیکھی تو میں اس کو تھوڑا سا بیسیکلی دیکھنا، خلاصہ کرنا چاہ رہا تھا اس کا، اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ اس طور پہ شیئر کیا جائے. دیکھیں، کسی بھی ملک کی فوج جو ہے وہ اس کی بیک بون ہوتی ہے، تو فوج کے بغیر تو ملک زندہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بڑی ضروری چیز ہو گئی. باجوہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت 24/7 ہائبرڈ وار میں ہیں. بالکل انہوں نے زبردست بات کی اور بالکل صحیح فرمایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس ہائبرڈ وار کا ایک آبجیکٹو ہے کہ عوام میں مایوسی کو پیدا کیا جائے. مایوسی سے مطلب یہاں کچھ نہیں ہوگا، اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ یہاں سب کچھ ہوگا، یہاں جو ہے سب اچھا ہوگا، یہاں سب کچھ اچھا ہوگا. تو انہوں نے کہا یہاں اچھا نہیں ہوگا، انہوں نے کہا اچھا ہوگا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بیسیکلی سوچنے کی بات ہے، ایکچولی میرے جیسے بہت سے لوگ فوج پر کرٹیسزم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باجوہ صاحب، بہت سارے اس وقت باہر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فوج پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. باجوہ صاحب نے اپنے لوگوں کو جو ان کو فالو کرتے ہیں یا ان کے آپ کہہ سکتے ہیں سپورٹرز ہیں فوج کے، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سپورٹرز، ان کے بارے میں کہا کہ آپ اس کرٹک کو کنفیوز مت کیجئے گا ان لوگوں سے جن کی آوازیں سنسیئرٹی کے ساتھ آپ کی طرف آتی ہیں، جو پیٹریوٹزم میں آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں. وہ اسی لیے ان کی باتوں کو سننا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کی باتیں سن کر جہاں جہاں کریکشن کی ضرورت ہے وہاں وہاں ہمیں کریکشن کرنی چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی جو آوازیں ہیں یہ پروو کرتی ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. یہ بڑی زبردست لائن تھی اور بہت بہترین لائن تھی. ان کی آوازیں یہ بات پروو کرتی ہیں کہ یہ لوگ زندہ قوم، کہ ہم لوگ زندہ قوم ہیں اور ہم ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، صحیح سمت میں جا رہے ہیں. تو اب ان تمام لوگوں سے جو اپنے آپ کو فوجی اپولوجسٹ سمجھتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا فوج کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ جہاں پر فوج کو تنقید کی ضرورت ہے وہاں پر تنقید کرنے سے فوج کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا. ہم فوج کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، ہمیں ان چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے، کیونکہ اصل چیز ہے پاکستان. یہ فوج بھی پاکستان کی وجہ سے ہے، میں اور آپ بھی پاکستان کی وجہ سے ہیں. مثبت تنقید کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر کسی ریٹائرڈ جنرل کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں اچھا اس کے ثبوت لا کر دکھائے جائیں یا اس کو پراپرلی کورٹ میں اس کا ٹرائل ہو اور آپ کہیں کہ نہیں جو یہ بات بھی کرتا ہے وہ غدار ہے، یہ بات غلط ہے. تنقید کیجئے، بات کیجئے، بات کو سنیے، بات کو سمجھیے اور اپنی دلیل بھی جواب میں بیان کیجئے.
تو یہ تو ہے صحیح طریقہ بات کرنے کا. لیکن اور چیف آف آرمی اسٹاف جیسا کہ میں نے کہا, انہوں نے خود اس بات کی تصدیق کی کہ ایسے لوگوں کی بات کو سنیے اور اس کے اکارڈنگلی اس کا جواب دیجیے. یہ جواب نہ دیں کہ جی آپ تو فوج پہ تنقید کر ہی نہیں سکتے, یہ غلط ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی بات کو ختم کرتا ہوں. امید ہے ہمیں سوچنے, سمجھنے اور ایک دوسرے کی بات کو سننے کی ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.